اچھا، اب حارث ایک اور شخص تھا جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت دیا کرتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا حبار ابن اسود، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا آرڈر دیا تھا۔ پر چھوڑ دیا۔ ہاں، آگے سنتے نا اس کے بارے میں، کیونکہ نا یہ جو شخص تھا اس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو ہیں ہجرت کر رہی تھیں، اس ٹائم ان کو ہودج کے اوپر، اونٹ کے اوپر ایک چیز رکھی جاتی ہے، جس کے اندر بیٹھتے ہیں، تو اس پہ سے حضرت زینب کو گرا دیا تھا، وہ پریگننٹ تھی اور ان کا مس کیریج ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کو معاف کر دیا گیا تھا، اور پھر یہ بہت اچھے مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ایک اور شخص تھا ابن خطل، اس کی 2 لونڈیاں تھیں جن کو قتل کرنے کا آرڈر دیا تھا۔ لونڈیا کیا ہوتی ہے؟ لونڈیاں ہوتی ہیں بیٹا غلام، جو مرد غلام ہوتے ہیں ان کو غلام بولتے ہیں، جو عورت غلام ہوتی ہے اس کو لونڈی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 لونڈیاں تھیں ان کی، اور ان کو بھی قتل کرنے کا آرڈر دیا تھا، لیکن وہ مسلمان ہو گئی تھی، ان میں سے ایک مسلمان ہو گئی تھی اور ایک اور دوسری کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا، کیونکہ جو مسلمان ہوئی تھی نا اس نے امان طلب کی تھی۔ اور ایک اور عورت پتہ ہے آپ کو، جو خط لے کے جا رہی تھی، ہاں، فتح مکہ کی خبر دینے کے لیے جو خط لے کے جا رہی تھی، اس کے بھی قتل کرنے کا آرڈر آیا تھا، لیکن اس کو امان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا نا، لیکن اس نے امان طلب کی اور وہ بعد میں مسلمان ہو گئی اور اس کو بھی معاف کر دیا گیا۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ بھاگنے کے ذریعے مسلمان بن جائیں گے۔ بھاگنے کے ذریعے؟ ہاں، وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے امان طلب کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ہمیں مطلب معاف کر دیں اس طرح سے۔ اچھا، ایک اور عورت بھی ہے، آپ کو پتہ ہے، ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے حضرت حمزہ کو قتل بھی کیا تھا ایک غزوے میں، غزوہ احد میں، اور ان کی ساری جو چست تھی وہ کھول کے اس میں سے سارے پارٹس نکال کے ان کا بہت برے طریقے سے اس نے ہار وغیرہ بنا کے سم تھنگ، بہت ہی ظلم کیا تھا نا اس نے اس وقت۔ پر کون ایسے ہار بناتا ہے؟ اب بس بیٹا اس کا ایک، کیونکہ نا اس کا ایک بیٹا تھا جو غزوہ بدر میں مارا گیا تھا، تو اس لیے شاید اس کے گرج میں یا اسلام کے گرج میں، بہرحال جس بھی گرج میں اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بیٹے کو لوز کیا تو ماں تو سکون سے نہیں رہے گی۔ ہاں، تو بس پھر بدلہ لیا یا کوئی اور وجہ تھی، یہ مجھے نہیں پتا، بدلہ لیا ہوگا آئی تھنک، لیکن اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کے ساتھ ایسا کیا۔ لیکن ہندہ بھی جو ہے نا وہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، تو اس کو بھی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معاف کر دیا۔ اور وحشی جس کے ذریعے ہندہ نے قتل کرایا تھا، اس نے خود تو مرڈر نہیں کیا نا ظاہر ہے حضرت حمزہ کا رضی اللہ عنہ، تو وحشی کو بھی قتل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لیکن وہ بھی اسلام لے آیا تھا، پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا۔ لڑکا؟ وحشی وہ بیٹا لڑکا ہے، مرد ہی بیٹا قتال کرتے ہیں نا، جنگیں تو وہی لڑتے ہیں نا، چاہے مسلمانوں کی ہوں چاہے۔ لڑکی لگتی ہے نام سے۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ 2 اور لوگ ہیں، صفوان ابن امیہ اور فضالہ ابن عمیر، ان دونوں کا اسلام قبول ہونے کا آگے جو ہے نا وہ قصہ ہے ہمارے پاس۔ اس میں جو صفوان تھا نا، وہ کیا ہوا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا کہ اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن وہ خود ہی سے زیوم کر گیا، ڈر گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کا کہا تھا نا کہ ان کو جہاں پہ بھی دیکھو ان کو قتل کر دو۔ یہ چونکہ سرداران قریش میں سے تھا تو اس کو لگا شاید میرے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو یہ نا وہاں سے ڈر کے بھاگ گیا، اور اس نے پھر بعد میں امان طلب کی اور پگڑی بھیجی اپنی، جو سر پہ پہنتے ہیں نا وہ بھیجی۔ پگڑی ہوتی ہے نا، سر پہ ایک چیز پہنتے ہیں اس کو پگڑی بولتے ہیں، اپنی پگڑی بھیجی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ پگڑی جو ہے نا وہ آپ کی عزت مانی جاتی ہے، جو سر پہ چیز پہنتے ہیں وہ آپ کی عزت مانی جاتی ہے۔ پھر خیر اس نے بھیجی اور امان طلب کی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا. پھر یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا نا تو اس نے 2 مہینے کی مہلت مانگی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 4 مہینے کی مہلت دی، جس میں پھر یہ اسلام قبول کر گیا تھا، اور اس کی بیوی آلریڈی پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی. پھر یہ دونوں اسی شادی میں رہے، اسی نکاح میں رہے، کیونکہ اگر کسی عورت کا ہسبینڈ کافر ہو جائے نا، تو وہ بھی کافر ہو، جائے. ہاں، تو پھر ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے. اور اگر کسی ہسبینڈ کی وائف کافر ہو تو ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے. ایک مسلمان اور کافر کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس کا کنٹینیو نہیں ہو مطلب ان سکتا. دونوں کو ایک ہی ریلیجن کا ہونا ہے. ہاں، مسلمان ہونا ضروری ہے. فرض کریں نا ایک کپل ہے، نان مسلم ہے، ان میں سے صرف بیوی اسلام قبول کرتی ہے، خاوند نہیں کرتا، تو ان کی شادی ٹوٹ جاتی ہے. ٹوٹ جاتی ہے ہاں automatically. ہاں، آٹومیٹکلی ٹوٹ جاتی ہے. لیکن اگر دونوں قبول کر لیں اسلام تو پھر ان کی شادی جو ہے وہ قائم رہتی ہے. اسی طرح اگر مرد اسلام قبول کر لے اور عورت نہ کرے. نان مسلم ہی رہے تو بھی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ کافر اور مسلمان کا نکاح کنٹینیو نہیں رہ That was سکتا. very sad. کیونکہ اگر بہت پیار کرے کوئی کسی اور کو، دونوں، اور ایک اور ریلیجن کا ہے، ایک اور کی ہے، تو پھر آٹومیٹکلی. ظاہر ہے خدا بیٹا، دیکھیں خالی جو شادی ہوتی ہے وہ 2 لڑکا لڑکی کی تو نہیں ہوتی، آگے پھر ان کی فیملی بنتی ہے، بچے ہوتے ہیں. پھر اگر ایک ایسی فیملی ہو جس میں فادر مسلم ہے، عورت نان مسلم ہے، تو بچے کس ریلیجن پہ ہوں گے؟ وہ تو یہ تو ہے اپنے نا. ریلیجن بنا لیں گے. ہاں، وہ پھر کنفیوز ہو جائیں گے. ہو گئے کہ میں تو قرآن پڑھوں یا ہاں نہ پڑھوں. تو یہ جو ہے نا، یہ شادی بے شک آپ کی پسند اور یہ سب چیزیں بھی اسلام نے اس کو بڑی امپورٹنس دی ہے، لیکن اس میں جو آگے نسل بنتی ہے نا، اس کی طرف خاص توجہ ہوتی ہے. تھوڑا سا کنفیوژن اسلام بھی کی ہو سکتا ہے فیملی میں اردو بولوں یا ہندی بولوں، کیا بولوں. ہاں، لینگویجز کا بھی ہو سکتا ہے. لینگویجز کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہندی اور اردو لیکن اگر دیکھیں 2 مسلم پیرنٹس ہیں اور وہ ڈفرینٹ کنٹریز سے ہیں تو لینگویج از ناٹ اے بگ ڈیل. بچے 2 زبانیں بھی سیکھ لیتے ہوتے ہیں. سیکھ جاتے ہیں. آپ کی کلاس میں ہے نا بہت سارے بچے ہیں نہیں، خالی ایک ہی بچہ جو جو ڈیول لینگویج کرتے ہیں بچپن سے ہی. بچپن سے. ہاں، تو لینگویج از ناٹ اے بگ ڈیل، لیکن دین جو ہے نا اس کے اوپر نو کمپرومائز. اچھا، پھر جو دوسرے صحابی تھے وہ فضالہ، یہ بھی اسلام لے آئے تھے. اچھا، یہ نا بڑے ہمت والے انسان تھے. یہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے تو چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے کہ میں نا ان کو دیکھے نہ بغیر ہی ان کو میں نے نا قتل کر دینا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہی پتہ لگ جاتی تھی، غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ لگتی تھیں. ٹھیک ہے، ان کے پاس خود تو کوئی جادو وغیرہ نہیں تھا. وہ آپ کے یہاں دو آنکھیں ان کی خیر پیچھے نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بات ان کو بتانی ہوتی تھی وحی کے ذریعے وہ بتا لگ جاتی تھی ان کو. تو ان کو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو انہوں نے جو ہے فضالہ سے کہا دیکھو تم آئے ہو اور مجھے پتہ ہے تم کس نیت سے میرے پاس آئے ہو، تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تو وہ امپریس ہوئے، ڈر نہیں کہ وہ امپریس ہوئے اس چیز سے، اور پھر اس کے بعد وہ ایمان لے آئے. کیونکہ دیکھیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ تھا کہ یہ ایک اچھے کریکٹر کے انسان ہیں، سچے ہیں. ٹھیک ہے، اپنا ریلیجن چھوڑنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، مشکل کام ہوتا ہے. لیکن آپ اپنا ریلیجن تبھی چھوڑتے ہو جب آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے دوسرے کے اوپر. ایسا بھی ہے نا. اچھا، اس کے بعد اب فتح کا کام تو ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خانہ کعبہ کی چابیاں تھیں وہ بھی دے دیں، شکرانے کے نفل، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو گئیں. اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب خطبہ دیا، یعنی فتح کے بعد خطبہ دیا. خطبہ ہوتا ہے اٹس اے ٹائپ آف لیکچر. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حمد و ثنا کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور باتیں کی کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا اس دن اللہ تعالیٰ نے اس مکہ کے ایریا کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر والے ایریا کو حرام ٹھہرا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کو قیامت کے دن تک رکھا ہے. یعنی حرام کے وہاں پر جنگ نہیں ہو سکتی، لوگ ایک دوسرے کو مار کٹائی نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے وہاں پر جو ہتھیار ہے وہ لے کے پھرنا منع ہے.
اسپیشلی جو جیسے تلواریں ہیں، کھلی تلواریں، ننگی تلواریں، جن کے کپڑے نہیں ہوتے اوپر. ہاں، جن کے اوپر میان نہیں ہوتی ہے، وہ ایسی تلواریں لے کے پھرنا منع ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر ایون ہاں ہیمر بھی. ہیمرز کا تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن ہتھیار جو ہوتے ہیں نا، جیسے گن ہے، اس طرح کی چیزیں، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ پولیس والے بھی جو ہیں وہ اس طرح سے کھلے ہتھیار نہیں لے کے پھرتے اب آج تک بھی، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اس جگہ کو، اور یہ قیامت تک حرام ہے. پر یہاں پہ تو وہ مجھے لگتا ہے کھلے یہاں پہ ہوتی ہے ان کی ایک چھوٹی سی پاکٹ، وہاں پہ گن لے کے پھرتے ہیں. کیا کہہ سکتی ہوں، لیکن خدا وہاں پر ہتھیاروں کو منع کیا گیا ہے کہ کھلے ہتھیار جو ہے نا، ان کے بارے میں مجھے آئیڈیا ہے. اب گن کے بارے میں اتنا کنفرم نہیں میں کہہ سکتی، لیکن بہرحال وہاں پر اس طرح سے قتال وغیرہ کرنا، لڑائی، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں. جس دن سے پیدا کیا تھا اس دن سے قیامت تک، اور اس کا خیال اللہ تعالیٰ خود اس چیز کی جو ہے نا کرتے ہیں کہ اگر کسی نے وہ کر لیا تو کیا ہوگا؟ جو کرتا ہے بیٹا پھر وہ گناہ گار ہوتا ہے نا. بہت سارے لوگ رول توڑتے بھی ہیں، جیسے آپ نے دیکھا نا کہ حرم کے اندر پیچھے جب قتال ہوا تھا، صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے وہ ٹوٹا تھا، اور انہوں نے مکہ کے اندر تک لڑائی کو پہنچا دیا تھا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ لوگ مکہ کے اندر آئے کہ ہماری جان جو ہے وہ بخشی جائے گی، لیکن وہاں پہ آپ کو پتہ نا ایک شخص نے کہا تھا، اور اس نے جو ہے وہ ہے نا. میں بھی اسکول میں کبھی کبھار ساروں کے ساتھ اپنے کلاس میٹس کے ساتھ جب کھیل رہی ہوں نا، تب جب ہمیں بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے نا گیم میں، اور وہ گیم پہلے بھی بنی ہوتی ہے، تو ہم اس گیم کے رولس توڑنا بند کر دیتے. اس لیے ہماری ٹیچرس کو ہمارا 1 منٹ کے لیے بند کرنا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی وہاں گر رہا ہے، کوئی وہاں گر رہا ہے، کوئی وہاں ہے، کوئی سیڑھیوں پہ کھڑا ہوا ہے. سیڑھیوں ہماری بہت پوائنٹی بھی ہے پھر. اوکے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان لاتا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اس جگہ کے اوپر خون بہا کرے. ٹھیک ہے، یعنی جو حرم ہے نا، خانہ کعبہ والی جگہ، یہاں پر کوئی خون بہا کرے یا یہاں کے کوئی درخت کاٹے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے رخصت دی تھی، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی تھی. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم بھی کر سکتے ہیں یا ہم بھی اس چیز کو کریں گے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات نہیں کی، ان کو تو وحی کے ذریعے کہی نا. اور وہ بھی ایک دن کے تھوڑے سے ٹائم کے لیے اس چیز کو حلال کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس جگہ کو فتح کرنا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کی جو ہے نا وہ حرمت دوبارہ سے پلٹ آئی ہے. اب وہاں پر شکار کرنا بھی منع ہے، وہاں پر جو ہے وہ درخت وغیرہ کاٹنا بھی منع ہے، لیکن ایک ٹائپ ہے، ایک جڑی بوٹی کی ٹائپ ہے، جیسے گھاس ہوتا ہے نا، اس کو اصل میں اس کا نام ہے اذخر. اس کو جو ہے نا دوائی کے طور پہ یوز کرتے ہیں. جیسے ہم بھی بعض دفعہ کرتے ہیں نا، پودینے کو پانی کے اندر ڈال کے وہ کعوہ بنا کے پیتے ہیں، ہماری یہ ہوم ریمیڈی ہوتی ہے. اسی طرح ان کی بھی جو ہے نا وہاں پر وہ ایک جڑی بوٹی اگتی ہے، اس کو کاٹا جا سکتا ہے، اور اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو ویسے ٹریز کو کئی بھی دن کٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ٹریز ہمارے لیے اچھے ہیں جتنا تک. ہاں وہ تو بات ہے، لیکن ٹریز کو کٹ کیا جاتا ہے ضرورت کے لیے. آپ کو پتہ ہے نا یہ دروازے بنتے ہیں، کھڑکیاں بنتی ہیں، بیڈز بنتے ہیں، بہت ساری چیزیں لکڑی سے بنتی ہیں. ہمارا تو پورا گھر ہی لکڑی سے بنا، وہ لکڑی، وہ لڑکی لکڑی، اور دروازے لکڑی. لیکن آپ اگر ٹری کاٹ رہے ہیں تو آپ اس کو اگاتے بھی رہیں. یہ چیز ہے نا کہ آپ اس کو واپس گرو بھی کرتے رہیں. تو ہم نے کبھی ہمارے گارڈن میں بہت سارے ٹریز ہیں، ہم بس ان کو کاٹتے ہیں، ابھی بھی ہم کاٹیں گے، کیونکہ اب وہ ہمارے میرا ایک پیچھے والا ٹری ہے یہاں، اور اب وہ بہت بڑا ہو گیا کہ اب وہ دوسری والی بلڈنگ کے پاس چلا گیا ہے، بہت سارے برانچز وہاں چلے گئے، اس لیے اب ہمیں ان کو اس کو کٹ بھی کرنا پڑے گا، تھوڑا سا ٹریم کرنا. ہاں، تو باقی جگہوں پہ درخت کاٹنے کی اس طرح سے ممانعت تو نہیں ہے نا، الاؤ ہے، تو اگر کوئی نہیں کاٹتا تو اس کی اپنی مرضی. اب یہاں پر ایک اور کام ہوا، اور وہ یہ کہ بنو خزاعہ کے ایک شخص نے بنو لیس کے ایک آدمی کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا. ٹھیک ہے، تو اب ظاہر ہے مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ایز اے جج جو بھی فیصلہ کرنا تھا وہ کرنا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیونکہ یہ جو قتل ہے یہ جاہلیت میں ہوا ہے، اس لیے ابھی فی الحال میں اس کی دیت کرواؤں گا. دیت ہوتا ہے پیسے دے دینا. ٹھیک ہے، جو جن کا قتل ہوا ہوتا ہے نا شخص، ان کو آپ پیسے دے دیتے ہیں.
تو لیکن اس کے بعد اگر کوئی قتل ہوا تو پھر جو مقتول ہوں گی، جن کا قتل ہوا ہے، ان کی فیملی کو حق ہوگا کہ وہ قاتل کو سزا دلوا سکیں۔ اب یہ جو سارا خطبہ ہوا نا، اس کو ایک شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پلیز یہ میرے لیے جو ہے نا ساری چیزیں رائٹ کرا دیں، لکھوا دیں۔ اس کا نام تھا ابو شاہ۔ تو ابو شاہ کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا کہ آپ ان کے لیے لکھ دیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کے وہاں پر لوگوں کو لکھنا نہیں آتا تھا، تو لکھنا بھی جو ہے وہ کتنی بڑی ایک ٹیلنٹ ہے، عربی میں لکھنا، کسی بھی زبان میں لکھنا۔ کس میں؟ اچھا، اب اس میں کیا ہوا کہ انصار کو کچھ اندیشے تھے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں رہنے والے لوگ تھے نا، ان کو بولا جاتا ہے انصار۔ تو جو مکہ والے لوگ ہیں وہ تو مہاجرین ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ ہجرت کر کے جاتے ہیں دوسرے ایریا میں۔ تو انصار جو ہے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مکہ فتح کر لیا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ ادھر ہی اسٹے کر جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا نا کہ یہ آپس میں بہت خسر پسر کریں سرگوشیاں کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے، تو انہوں نے شروع میں نہیں بتایا۔ پھر آپ نے جب اصرار کیا تو پھر انہوں نے بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی پناہ، اب میری زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے، یعنی میری زندگی اور موت جو ہے وہ انصار کے ساتھ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بھی مدینہ ہی اسٹے کرنا تھا۔ اچھا، ماما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے چائلڈہڈ میں کچھ کھیلا ہے یا ایسے ہی سیریس بیٹھے رہتے تھے؟ وہ جب وہ 10 سال کے تھے میری ایج؟ کھیلتے ہوں گے ہودا، کھیلتے تو ہر بچہ ہے نا، کھیلتے تو ہوں گے، وہ ان کے دوست بھی ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد اب بیعت ہوئی، ٹھیک ہے؟ بیعت ہوتا ہے پرومس، وعدہ ہوتا ہے کچھ چیزوں کے اوپر۔ تو اب مکہ والے جو ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ اسلام لے کے آ رہے تھے، ان کو اب پتہ چل گیا تھا کہ اسلام جو ہے وہ ایک ڈومیننٹ مذہب ہے اور یہی سچا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلو بچ تو گئے۔ تو انہوں نے پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کے اوپر آئے، ٹھیک ہے، اور کوہ صفا پہ، اور ادھر جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ بیعت کرنا شروع کی۔ اور انہوں نے بیعت جب شروع کی تو انہوں نے کہا کہ لوگوں سے، مطلب کہا نا کہ آپ نے بیعت کرنی ہے اور جہاں تک ہو سکے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے ساتھ بیعت کی، مردوں سے تو ڈائریکٹ ان کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے نا بیعت کی جاتی ہے، جیسے آپ ہاتھ ملا کے پرومس کرتے ہیں نا، اس ٹائپ سے ان کو کہا جاتا ہے کہ جیسے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، چوری نہیں کرنی، اور جو بھی عورتوں کے ساتھ جو ہے نا صرف منہ بول کے، ہاتھ نہیں لگاتے ان کو، عورتوں کو ٹچ نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ بیعت کرنی شروع کی، تو اس میں ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے جا رہے تھے اور حضرت عمر جو ہے وہ اس کو ذرا لاؤڈر اور اونچا کر کے عورتوں تک جو ہے نا وہ ساری آواز مطلب اسپریڈ کر رہے تھے کہ ان کو پتہ لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ کیوں بھائی ساری ایک کرسی اور چیئر لے کے جو ہے بیٹھ نہیں سکتے تھے؟ شاید لوگ زیادہ ہوئے ہوں گے نا، لیکن جو بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بول رہے تھے اور حضرت عمر جو ہے وہ نیچے تھے اور وہ آپ کی بات کو دہراتے تھے۔ ہو سکتا ہے بہت زیادہ اور خواتین ہوئی ہوں کہ شروع والیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اور پھر اس کے بعد حضرت عمر کی آواز جو ہے نا باقیوں کے تک پہنچتی تھی۔ اچھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چوری نہیں کرنی، ٹھیک ہے، کسی کی بھی جو چیز ہے وہ بنا اجازت کے اس شخص سے نہیں لینی۔ اگر انہیں اجازت دے دی تو آپ لے سکتے ہیں، پھر تو وہ چوری نہیں نہ ہوتی، پھر تو آپ پرمیشن لے رہے ہیں نا۔ اچھا، اس میں جو ہندا تھی نا، اب وہ بھیس بدل کے آئی تھی، کیونکہ اب اس نے جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا، اس وجہ سے ظاہر ہے اس کو ایک مطلب شرم تھی نا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کروں۔ تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چوری نہیں کرو گے، تو اس نے کہا کہ میرا جو ہسبینڈ ہے نا وہ بہت کنجوس ہے، بخیل ہے، تو میں کیا اس کا مال لے سکتی ہوں، یعنی وداؤٹ ہز پرمیشن۔ تو ابو سفیان وہیں پہ موجود تھے، یعنی ہم نے ہی میاں کے بارے میں بات کری تھی اور ابو سفیان ادھر ہی موجود تھے۔ جب اس نے یہ بات کی نا تو ابو سفیان وہیں پہ موجود تھے، تو ابو سفیان نے کہا ہاں تم نے جو بھی لینا ہو تم لے سکتی ہو، تمہارے اوپر حلال ہے، یعنی اپنے ہسبینڈ نے ہی اس کو وہاں پر اجازت دے دی۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے کہ ہندا کو پہچان لیا نا، اور فرمایا کہ کیا تم ہندا ہو؟ تو اس نے جواب دیا ہاں. تو پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو گزر گیا اس پہ مجھے معاف کر دیں، یعنی وہ بھی شرمندہ تھی اپنے کام کے اوپر. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اگلا جو حکم ہے وہ کہا کہ زنا نہیں کرو گی. ٹھیک ہے. ہاں، جو زنا کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بس بوائے اور گرل کا ایسا ریلیشن شپ ہے جو اسلام میں پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، فی الحال کے لیے آپ بس اتنا ہی اس کو. ان کی تو آلریڈی شادی ہوئی تھی. ہاں، شادی ہوئی تھی، لیکن وہ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے تھے نا. اچھا، اس کے اوپر ہندا نے کہا کہ کیا کبھی آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ یعنی ان کے معاشرے میں یہ چیز تھی ہی بہت یعنی آکورڈ سی کہ کوئی آزاد عورت، یعنی جو غلام نہیں ہے، جو آزاد عورت ہے وہ بھی کیا کبھی، کیونکہ آج کل تو آپ دیکھیں غلام عورتوں کا سسٹم ہی نہیں ہے نا، آج کل تو ساری آزاد عورتیں ہیں. تو وہ کہتی ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا آزاد عورت بھی کبھی زنا کرتی ہے؟ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر ہندا کہتی ہے ہم تو بڑے پیار سے پال پوس کے بڑا کرتے ہیں اپنی اولاد کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قتل کر دیتے ہیں. کیونکہ ہندا کا جو بیٹا ہے نا وہ غزوہ بدر میں قتل ہوا تھا. ایک بیٹا تو اسلام لے آیا تھا، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، لیکن حنظلہ نام کا ان کا ایک بیٹا تھا جو کہ جنگ میں قتل ہو گیا تھا. تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہنسنے لگ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسمائل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بہتان نہیں گھڑو گے. بہتان کیا ہوتا ہے؟ بہتان ہوتا ہے جو سچی بات نہیں ہے نا، اس کو بہتان کہتے ہیں. جھوٹ ہوا. تو بہتان نہیں گھڑنا. اور پھر ہندا نے کہا کہ بہتان تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اچھے اخلاق کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر اچھی بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے اور ان کی نافرمانی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، یعنی جہاں تک آپ کر سکتے ہو نا، جہاں تک آپ کی استطاعت ہے، کوشش ہے. تو ہندا نے اس کے اوپر جواب دیا کہ ہم اس مجلس میں، اس سٹنگ میں ہم اسی لیے آئے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر سب وہاں پر اسلام قبول کر کے جو باتیں تھی اسلام کی وہ سیکھنے آئے تھے نا. پھر اس کے بعد جب ہندا واپس گئی تو اس نے اپنا بت توڑ دیا، اور کہتی جا رہی تھی کہ ہم تیرے دھوکے میں تھے. یعنی کیونکہ ہر شخص نے اپنے گھر میں بت رکھے ہوتے ہیں نا، جو بت پرست لوگ ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنے گھر جا کے جو انڈینس ہوتے ہیں. نہیں، یہاں پر مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے. ویسے بھی جو بھی بتوں کی پوجا کرتا ہے نا بیٹا، انہوں نے اپنی عبادت گاہوں میں بھی بت رکھے ہوتے ہیں اور اپنے گھروں میں بھی رکھے ہوتے ہیں. ہر جگہ. ہاں، ہندو بھی اسی طرح کرتے ہیں نا، آج کل آپ دیکھ لیں. میں بہت ہوتا ہے. ہاں، انڈینس کا یہ کلچر ہے نا کہ ان کے جو ٹیمپلز ہوتے ہیں اس میں بھی ہوتے ہیں اور گھروں میں بھی ہوتے ہیں. صاف کرنا پڑا. اچھا، اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 19 دن جو ہے وہ مکہ کے اندر رہے تھے، اور انہوں نے پھر وہاں پر تقویٰ کی تلقین بھی لوگوں کو کی. پھر حرم کا بھی جو ہے وہ نئے سرے سے انہوں نے وہاں پر اس کی حدود کی، اسلام کی دعوت بھی کی. مکہ کے ارد گرد جتنے بھی جگہیں تھیں وہاں پر جو بھی بت وغیرہ تھے وہ سارے بت توڑے بہت سارے ہوں گے، ہے نا؟ ہاں، بہت سارے بت تھے، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے بہت سارے بت تھے. دکان لگی ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتا ہے وہ کوئی بت اپنے گھر میں نہیں رکھے. ٹھیک ہے، یعنی گھروں میں جا کے. کیا ہم نے کوئی بت دیواروں پہ پینٹ کیا، مطلب اسکول کے باہر یا کسی وال پہ کیے ہوں گے ہدا، تو کیے ہوں گے. ہاں، ان کو مٹایا. مکہ جو خانہ کعبہ کے اندر ہے نا وہاں انہوں نے کیے ہوئے تھے پینٹ وغیرہ، تو اس چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مٹوایا تھا. ادھر اللہ تعالیٰ کی چیزیں کرتی.
نہیں وہاں ڈیکوریشنز وغیرہ نہیں کی، بس وال صاف کی تھی. اچھا یہاں پر اب کچھ سرایا وغیرہ ہوئے. سرایا آپ کو پتہ نا، سریے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے جو جنگ وغیرہ کے لیے ہوتے تھے. اب یہاں پر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 رمضان کو حضرت خالد ابن ولید کے ساتھ 30 اور لوگوں کو بھیجا ایک جگہ کے اوپر، نخلا کا ایریا میں نا، اور وہاں پر ایک بت تھا عزا، اس کو گرانے کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت عمرو بن العاص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواع، یہ بت کا نام ہے، اس کو گرانے کے لیے بھیجا. اور چونکہ بت جہاں پر ہوتا ہے نا وہاں پہ اس کے مجاور ہوتے ہیں، یعنی اس کا خیال رکھنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے بت تو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا، تو وہ ایک نہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کے ارد گرد مجاور ہو جاتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے. وہ تو خود مٹی سے بنا ہوتا ہے. ہاں. تو اس میں جب وہ اس سواع کو گرانے کے لیے گئے نا حضرت عمرو بن العاص، تو اس کے مجاور نے آپ سے پوچھا کہ آپ بھائی کیوں آیا؟ تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کو ڈھانے کا حکم دیا ہے. جب حضرت عمرو بن العاص نے اس شخص کو کہا نا کہ مجھے اس کو گرانے کا حکم دیا ہے، تو اس کے اوپر اس مجاور نے کہا کہ تم اس کے اوپر قدرت نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ان کے فالس بلیفس تھے نا کہ اگر کوئی بت کو توڑنے کے لیے آئے گا تو اس کے اوپر یہ اور یہ آفت نازل ہو جائے گی اور وہ مر جائے گا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کافر ہوتے ہیں. ہاں ان کا اپنا یہ بلیف تھا. تو اس نے کہا نا کہ تم یہ کام کر نہیں سکتے، کر کے دیکھ لو. تو جب حضرت عمر نے اس کو جو ہے وہ توڑ دیا تو کچھ نہیں ہوا. ہاں تو ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس کے اوپر جو ہے نا ہاں وہ جو مجاور تھا وہ پھر اس کے بعد اسلام قبول کر لیا اس نے، کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا نا کہ بھئی اب یہ جو ہے یہ تو جھوٹا کام ہے. بہرحال اس کے بعد حضرت سعد ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ جو کہ 20 سواروں کے ساتھ گئے منات. وہاں پر انہوں نے اس کو منات کو ڈھانا تھا. وہاں پہ بھی ایک مجاور تھا، اس نے کہا تم جانو تمہارا کام جانے. اس نے پرواہی کوئی نہیں کی، ہاں بھائی میرا خدا تھا، مر جائے مر جائے، ٹوٹ جائے. تو اس کے اوپر پھر جو ہے نا حضرت سعد نے اس کو گرا دیا. اس کے بعد حضرت خالد بن ولید جو ہے عزا کو ڈھا کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنو خزیمہ کی طرف روانہ کر دیا، یعنی اسلام کی تبلیغ کے لیے. اب یہاں وہ بت توڑنے نہیں جا رہے بلکہ اسلام کی تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ 350 لوگ اور بھی موجود تھے. تو وہاں جب وہ گئے تو انہوں نے اسلام لانے کے بجائے انہوں نے کہا کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں گے، یعنی انہوں نے نا ہاں انہوں نے نیگیٹو طریقے سے اس چیز کا ہاں اس کو لیا نا. تو اس کے اوپر حضرت خالد بن ولید نے ان کو قتل کیا، بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا. پھر اس کے بعد قیدی بھی بنائے، قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا. جب انہوں نے قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا نا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے کچھ ساتھیوں نے قتل کرنے سے منع کر دیا. کہتے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ایسا کام کرتے نہیں دیکھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری سچویشن کی خبر ملی تو آپ نے کہا میری برات ہے، یعنی میرا اس کام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا. اگر کوئی اسلام نہیں قبول کرتا تو یہ اس کی اپنی ول ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کو پکڑ کے قتل نہیں کر سکتے. وہ آپ کے اوپر حملہ تو نہیں کرنے آ رہے نا، آپ تو ان کو اسلام کی دعوت دینے جا رہے ہیں. اگر ٹھیک ہے وہ نہیں قبول کرتے تو یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوگا عدل انصاف کے ساتھ کر لیں گے. تو اس چیز کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، کہا میری برات ہے اس کام سے. سرنڈر کر دیا. سرنڈر نہیں کیا، مطلب برات، میرا مطلب اس چیز سے کوئی واسطہ نہیں ہے جو تم لوگوں نے کیا، یہ تمہارا عمل ہے، تم جانو تمہارا کام جانے، میں نے تمہیں اس چیز کا حکم نہیں دیا تھا. کیونکہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا تھا نا کہ ہم نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کام کرتے نہیں دیکھا، اس لیے ہم ان لوگوں کو قتل نہیں کریں گے. نہیں تو اگر ہم نے پہلے سے ہی اسلام میں کہا اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرے گا تو وہ تو اس کی اپنی مرضی ہے نا بیٹا. تو پھر سارے چھوٹے میں کر لیتے. تو اب یہ موقع تھا نا، یعنی جس جگہ کے لوگوں کو حضرت خالد نے قتل کرنے کے لیے کہا تھا، تو وہاں پہ نا بنو سلیم نے اپنی قیدیوں کو قتل کیا تھا، لیکن انصار اور مہاجرین نے، آپ کو جیسے میں نے بتایا ابن عمر نے بالکل اس چیز کے لیے انکار کر دیا رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے اس چیز کے لیے منع کر دیا. پھر حضرت علی نے جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کی دیت وغیرہ اور ان کا جو بھی نقصان تھا اس کو پورا کیا. اب یہاں پر نا حضرت خالد اور عبد الرحمن ابن عوف کی جو ہے نا سخت کلامی ہوگی تھوڑی سی.
جیسے لڑائی ٹائپ ہوتی ہے نا، منہ سے صرف سخت کلامی ہوئی. تو اس پہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو کہا ٹھہر جاؤ، میرے جو ساتھی ہیں ان کے بارے میں تم بہت ہی سوچ سمجھ کے بولنا، کیونکہ وہ مطلب سخت ٹائم میں اسلام کے قبول کیا تھا نا حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے. تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا کر دو صدقہ تو بھی تم میرے کسی بھی رفیق کی ایک صبح یا ایک شام کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے. یعنی ایک آپ سوچیں، احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، ایک پہاڑ جتنا ایک انسان صدقہ کر دے آج کے دنوں میں، یا حضرت خالد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہاجرین اور انصار کی ایک ٹائم کی عبادت ہے، صبح کی یا شام کی. ٹھیک ہے، یعنی پورے دن کی نہیں، صرف صبح کی عبادت یا صرف شام کی عبادت کا بھی ثواب اور اجر نہیں پا سکتے، کیونکہ جو ٹف ٹائمز میں اسلام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس کا اجر اور ثواب بہت بڑا ہے. کیونکہ فتح کے بعد تو حالات بہت مطلب آسان ہو گئے تھے نا. تو یہ والا جو ہے ایک واقعہ ہوا. اس کے بعد اب جو مکہ کے لوگ تھے وہ اسلام قبول کر گئے. اور انہوں نے کیوں کیا اسلام قبول؟ کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یہ جو اللہ کی زمین کی جگہ ہے اس کو کوئی بھی مطلب جابر یا کوئی ظالم انسان اس کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ ان کے زندگیوں میں، ان کے باپ داداؤں کی زندگیوں میں ایک واقعہ ہوا تھا اصحاب فیل کا، جس میں ایک شخص تھا، اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کے مقصد سے وہ آیا اور وہ ہاتھیوں کے ساتھ اس کا لشکر آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم پرندوں کی ایک فوج بھیجی تھی، اور ہر پرندے کی چونچ میں ایک پتھر کنکر ٹائپ تھا جس سے وہ بندے بھی اور ہاتھی بھی سب مر گئے تھے. تو یہ والا واقعہ تھا جس کی وجہ سے ان کو یقین تھا کہ مکہ کے اوپر کوئی بھی ظالم انسان قبضہ نہیں کر سکتا. تو جب اسلام فاتح ہو گیا مکہ کے اوپر تو مکہ والوں کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا اور حق والا دین ہے، اس لیے وہ لوگ اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے، جو اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے. تو یہ تھی ہمارے فتح مکہ کی سٹوری جو فائنلی آج اختتام پذیر ہوئی.